آج اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھ کو بڑا ذہنی سکون عطا فرمایا کہ میں نے جن لوگوں کو تم سے دور کیا ہے وہ یقیناً میں تمہارے قابل ہی نہیں. اور ایسے تو انسان کو اور کتابیں پڑھنے سے بہت سارے مشاہدات ہو جاتے ہیں، مگر جو دل پہ ٹھیس لگتا ہے اور جو چیزیں تجربے سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے اور وہی اس کے نصیحت کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر جو انسان آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ چاہے آپ کا کتنا ہی عزیز ہو، وہ چاہے آپ کے دل کے کتنا ہو قریب ہو، آپ کا اس سے دل کتنا ہو کیوں نہ جڑا ہوا ہو، اگر وہ شخص آپ کو ذہنی سکون نہیں دیتا، آپ کو ذہنی الجھن دیتا ہے اور آپ کو ذلیل کرتا ہے اور خود لوگوں سے ذلیل کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں جو کچرا مچانے والے ہیں، جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ ذہنی طور پہ بہت نکمے ہوتے ہیں، طور پہ بہت نکارا ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ بہت غلیظ ہوتے ہیں، مگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت سچے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق، حالانکہ وہ انسان بہت ہی غلیظ ہے، مگر اس نے اپنی غلاظت کو نہیں دیکھا، اپنے دل کے اندر کی کمی کو نہیں دیکھا، کجی کو نہیں دیکھا. تو دوستو، اگر ایسا انسان ہے تو ایسے انسان کو غلاظت پھیلانے سے پہلے بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے، اس پر سیمنٹ ڈال دینی چاہیے، اس لیے کہ انسان ذہنی طور پہ غلیظ ہے. جب آپ اپنی عزت بچائیں گے اور آپ اپنی عزت کے لیے اس شخص سے بھاگتے پھریں گے تو وہ شخص سمجھے گا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم تو بہت مضبوط ہیں. شرافت کو نہیں سمجھے گا، وہ آپ کے انسانیت کو نہیں سمجھے گا، وہ تو ذہنی طور پہ غلیظ ہے اور غلاظت اس کی زندگی اور جسمانی زندگی میں بھرا ہوا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ کھنگال کر دیکھیں تو اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے نسلوں میں غلاظت بھری ہوگی. اس کو اپنی غلاظت نہیں دکھے گی، وہ یہی سوچے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ اگلا ہم سے ڈر رہا ہے، ہم بہت پاورفل ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں. تو ایسے غلیظ لوگوں کی غلاظت سے بچنے کے لیے ان کے استر پہ، ان کے اوقات پہ بہت پہلے ہی آ جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ ایسے غلیظ لوگوں سے اپنی عزت بچاتے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ ہماری عزت کا کچرا ہو جائے گا، ہم ذلیل ہو جائیں گے، تو یقیناً دوستو ایک نہ ایک دن تو یہ کچرا ہو کر ہی رہے گا. اس لیے کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ ہوشیار ہیں، آپ انسان ہیں، مگر جس سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ تو غلیظ ہے. اس لیے دوستو، ایسے لوگوں سے جب آپ کا واسطہ پڑ جائے تو ان کے استر پہ کبھی کبھی اتر کر ان کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے. اور دوستو، انسان کی پہچان کب ہوتی؟ جب جیب خالی ہو، جب جیب میں پیسے نہ ہو تو ہر کسی کا اصلی شکل سامنے آ جاتا. اس لیے کہ انسان اپنے کون ہے، پرائے کون ہے، جب آپ کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے. آپ کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، دوست بھی آپ سے رشتہ توڑنے لگتے ہیں اور آپ کے جو خاص رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں، وہ آپ سے دوریاں بنانے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ کے اپنے دوست بھی آپ کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے. اور پھر اب آپ کی کمیاں، اب آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ غربت میں پل رہے ہیں، تو اب آپ کی اچھائیاں بھی زمین تلے دب جائیں گی اور لوگوں کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. یہاں تک کہ آپ کے رہنے، آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ دوستو، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں، یہ غربت اللہ اپنے بندے کو کبھی کبھی خود دیتا ہے. اس لیے کہ جب انسان غربت میں پڑتا ہے، انسان جب پریشانی میں پڑتا ہے تو سارے اصلی چہرے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے. یہاں تک کہ جو آپ کے اوپر ظلم و ستم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیسوں کا روب جماتے ہیں اور یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے اپنے ہیں، اس لیے تم پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی اصلی چہرہ سامنے آ جاتا. ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ بہت برداشت کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب آپ کے اوپر پریشانیاں آتی ہے،
तब आपको समझ में आता है कि आपके साथ बदतमीजी करने वाला, आपके ऊपर चढ़ाई करने वाला, वो तो खुद ही फकीर है और इंटरनेशनल फकीर है। वो जिंदगी में कभी आपको कुछ दे नहीं सकता, जिंदगी में कभी आपके साथ भलाई कर नहीं सकता। वो तो सिर्फ आपका घर तोड़ सकता है, वो तो सिर्फ आपकी अज़दवाजी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, वो तो सिर्फ आपको आपके माँ बाप से अलग करा सकता है, वो तो सिर्फ आपको जिंदगी भर तकलीफ ही दे सकता है। इसलिए कि उसके पास कोई औकात नहीं है। और उसके औकात का अंदाजा कब लगता है? जब आप गुर्बत में पड़ जाते हैं और आपके ऊपर कोई नागहानी मुसीबत और आफत आन पड़ती है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मैं अपने बंदों के ऊपर कभी कभी खुद मुसीबतें और परेशानियां डालता हूँ ताकि उसके सामने असली चेहरे आ जाएं कि देखो इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। तो दोस्तों, मुसीबत आने से भी घबराना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए। सब्र का वक्त होता है, मगर और लोगों का जो अपने कहे जाने वाले लोग होते हैं उनका चेहरा सामने आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।